اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام ویکینڈ ود ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بے نظیر حسین ویکینڈ ود ہدایت پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہمارے اس فارمیٹ کے اندر ہم کچھ عالمی حالات سے باخبر رکھتے ہیں، کچھ ہیڈ لائنز نیوز آپ کے لیے کچھ چیزیں اور اسٹف جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، اور تمام جو بھی کرنٹ اس پورے ویک کے اندر چیزیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر فردن ہم کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر ڈسکس کریں۔ تو آج بھی کچھ ایسے ہی کریں گے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے کلام معصومین سے۔ تو چلیں گے سسٹر بے نظیر کی طرف کہ وہ پروگرام کا آغاز کلام معصوم سے فرمائیں۔ سب سے پہلے ناظرین، میں خدا سے دعا گو ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں مولا کی حفظ ایمان میں اور اللہ کے حفظ ایمان میں ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ پاک پروردگار بحق محمد والے محمد کے آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ تو جس طرح موسوی بھائی نے کہا کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز اپنے معصومین کے قول سے کرتے ہیں، تو آج جو میں قول لے کر آئی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کی معراج ہے۔ ہمارے مولا علی نے فرمایا کہ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات کہی مولا نے کہ اگر ہم اپنے اوپر نماز کی فکر ادا کر لیں تو اگر ہم رزاق کا خیال رکھیں گے تو وہ ہمارے رزق کا خیال کیوں نہیں رکھے گا۔ اور ہمارے امام علی علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کرو، کیونکہ سب کام تمہاری نماز کے باعث قبول ہوں گے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرتی چلوں ناظرین کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے دنیا کے سارے کاموں کو توجہ دیتے ہیں اور ان کو پرائورٹی دیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ پہلے یہ کام ختم ہو جائے تو ہم نماز پڑھیں گے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ پہلے ہم نماز پڑھ لیں پھر دنیا کے کام ختم کریں گے۔ یہ آپ ہی نہیں، میرا بھی خود کا بھی یہی حال ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کاموں کو پہلے ترجیح دیں اور پھر نماز پڑھیں، لیکن اللہ اکبر، میرا متقی امام کیا فرماتا ہے کہ پہلے نماز کو وہ وقت دو جو اعلیٰ وقت ہو۔ اور یہاں پر ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات کی کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا نماز میں ہے، مگر اللہ نے یہ مزہ گناہگاروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ یہاں پر غور طلب کرنے والی بات ہے ناظرین کہ اگر ہم وضو کر کر جا نماز پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں نماز میں لطف نہیں آتا تو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے نفس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایسا گناہ تو نہیں کر رہے کہ جو ہمیں نماز کے جس میں ہمیں نماز میں لطف نہیں آ رہا۔ یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنا موازنہ کرنا چاہیے کہ ایسا ہم نے کون سا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے جو دنیا کی عظیم ترین عبادت ہے، جس کو اللہ نے مومن کی معراج کہا، جس کو اللہ نے یہ کہا کہ اگر نماز قبول ہوگی تو میں تمہارے سارے اعمال قبول کروں گا، کہ ہمیں اس عبادت میں کیوں لطف نہیں آ رہا۔ بس 2 منٹ اور ناظرین آپ کے، اور میں چاہتی ہوں کہ آج نماز پہ میں جتنے بھی ایک اور قول مولا کا آپ کو بتا سکوں کہ جتنا ہم اپنی نماز کو ہم اس عظیم عبادت کو ہلکا لیتے ہیں، کیا ہمارے مولا کا بھی یہی فرمان ہے؟ نہیں، ہم ان مولا کو ماننے والے ہیں، ہم ان اماموں کو ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے نماز کے لیے شہادت دے دی۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ نماز فجر کے لیے اٹھ سکوں اور نماز فجر کے لیے اٹھ کر نماز پڑھ سکوں، لیکن میں جتنی بھی کوشش کر لوں لیکن مولا میں نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ تو میرے مولا کا کیا فرمان ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ تو نماز کے لیے تو اس لیے نہیں اٹھ پاتا کہ یہ نیند کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایسا کیا اعمال کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے دربار میں بلانے کے لیے راضی نہیں۔ تو آگے ایک اور بس میں کہتی چلوں کہ یہ صرف ایک
ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کر اگر آپ اپنے وقت کے امام مہدی آخر الزمان اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو سلام کریں تو اس کے جواب میں امام آپ کو سلام کا جواب دیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سلام کا جواب جب ہمارا امام دے گا تو ہمارا پورا دن سلامتیوں اور حفظ و امان میں گزرے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ان اماموں کو مانیں کہ جن کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا کردار کم سے کم نماز میں ایسا ہو کہ جب مؤذن اذان دے تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نماز اپنے اول وقت میں پڑھیں۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت جو ہے وہ اقوال آپ نے شیئر کیے، اور یعنی کہ خدا ہم کو نماز گزاروں میں محشور فرمائے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پاس ٹائم ہو جاتا ہے کچھ ہیڈ لائنز کا کہ ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں پروگرام میں تازہ ترین خبریں جو کہ تازہ ترین خبروں میں چلتے ہیں۔ پہلے شام دیکھتے ہیں جناب روضہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی حفاظت کرتے ہوئے ایک پاکستانی مجاہد کے شہادت کی خبر ہے، اور شہزادہ سلمان جو کہ ملک عبداللہ کے انتقال کے بعد جو کہ وہاں پر نئے بادشاہ مقرر ہوئے ہیں، شاہ سلمان ان کی تقریب بیعت انجام پائی ہے، اور شہزادہ مقرن کو ان کا نائب بنایا گیا ہے، یعنی ولی عہد کے عہدے پر وہ آ گئے ہیں۔ شاہ عبداللہ ایک بے نشان قبر میں دفن ہو گئے، جبکہ پاکستان میں ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ داعش کا نظام سعودی نظام ایک ہے، اخبار ایڈیپینٹ کی رپورٹ ہے، اور اسلامی طلبہ کے نام رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام۔ داعش کے خلاف جنگ میں حمایت کے لیے عراق نے ایران کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب 40 لاکھ افراد غربت، بھوک اور افلاس کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیا براک اوباما اسرائیلی وزیر اعظم سے واشنگٹن میں ملاقات کریں گے؟ سعودی بادشاہ کی موت پر اسرائیل کو دکھ اور داعش کو خوشی۔ یہ تو تھی خاص خبریں، اور کچھ لبنان اور شام کی سرحد پر داعش دہشت گردوں کی شکست کی بھی خبر آ رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو ہیں ہمارے پاس خبریں، اور اب ہمارے پاس کچھ ہم اس کے اوپر جو ہے جیسے ہمارے پاس پکس ریڈی ہو جاتی ہیں تو ہم ایم سی آر والے ہمارے پاس کنٹرول روم سے کوشش کر رہے ہیں، کچھ پکس ہم لے کر آئے ہیں، اگر وہ ریڈی ہو جاتی ہیں تو وہ بھی دکھائیں گے۔ تو جو کہ کل تازہ ترین معاملات تھے، جو کہ ملک عبداللہ کی موت کی خبر آئی، اور اس کے بعد آپ نے میڈیا پہ دیکھا تمام سربراہان مملکت وہاں پر گئے جو کہ اس میں شامل ہوئے، تو آپ نے اس میں دیکھا کہ بعض مناظر ایسے ہیں جس میں خاندان کے لوگ روتے ہوئے شہزادے نظر آئے ہیں۔ تو وہ تصویریں ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ریڈی ہو جائیں تو آپ کو دکھا سکیں گے۔ پوری دنیا میں پرچار کرتے ہیں کہ جی رونا بدعت ہے اور فاتحہ پڑھنی بدعت ہے، مگر کیونکہ ہم تو اس کے خلاف ہیں ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسان پیدا ہی روتا ہوا ہوتا ہے، اور جو نہ روئے اس کی شک کرتے ہیں کہ کیا اس کی یہ مطلب اس کی پیدائش میں کچھ پرابلم ہے، یہ کیوں نہیں رو رہا، آیا یہ ٹھیک ہے میڈیکلی۔ تو یہ تو انسان کے فطرتی ایک عمل ہے کہ وہ دنیا میں آتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، اور جذبات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان جذبات کا اظہار بھی گائے بگائے وہ انجام دیتا رہتا ہے۔ موت ہو خوشی ہو، وہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی ایسے ہی کچھ ہوا کہ انہوں نے قبروں کے پاس اور ان کی تدفین کے پاس باقاعدہ شہزادہ سلمان کو روتے ہوئے دکھایا گیا کہ وہ تابوت میں لے کر جا رہے ہیں روتے ہوئے۔ تو جہاں پر بات نواز رسول کی آتی ہے وہاں فتویٰ ریڈی ہو جاتا ہے کہ جی رونا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جب اپنا کوئی مرے تو تمام قوانین یکسر بدل جاتے ہیں۔ تو ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جو فطرت انسانی پر جو خدا نے فطر اللہ پہ خلق کیا ہے، تو آپ اس کو فطرت کو بدل نہیں سکتے، اور وہ فطرت گائے بگائے جو ہے وہ اشکار ہوتی رہے گی، انسان اس کو جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو ایک مین خبر تھی۔ دوسری ایک اور کچھ پکس ہیں وہ بھی ریڈی ہو گئے تو آپ کو دکھائیں گے آج کے پروگرام میں۔ اس میں یہ کہ ایک اہل سنت عالم دین ہے، مسجد کتابیہ کے امام جماعت رہے ہیں، اور وہ ہیں آپ کا اللہ بھلا کرے بزرگ عالم دین شیخ محمد النبھان۔ حلب کے اندر ان کی قبر کو کھودا گیا، باقاعدہ ڈرل کری گئی، سلیب نکالے گئے، پوری قبر کھود کے ان کے جسد کو باہر نکال کے قبر سے ڈال دیا گیا۔ یہ کچھ داعش کی اور دہشت گردانہ جو ہے وہ کارروائیاں ہیں، جو کہ اگر قبروں کا نشان بنانا آپ کی فقہ کے حساب سے صحیح نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ زمین کے ساتھ لیول ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے، قبر کھودنا کس فقہ کے اندر جائز ہو گیا کہ آپ پوری قبر کو ڈرل کر کے کھودیں اور ان کی باقیات کو نکالیں؟ یہ تو یکسر دشمنی نظر آ رہی ہے کہ آپ کسی کی قبر کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، کسی کے نشان کو برداشت نہیں کر سکتے، اور بعد میں آپ توحید کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے جو مقام شرک تھا وہ تباہ کر دیا۔ بھئی اگر مقام شرک تھا، اس پر قبہ بنا ہوا تھا، تو گرانا سمجھ میں آتا ہے،
قبر کھودنی سمجھ میں نہیں آتی. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کچھ ہے اور آپ کا کہنا کچھ اور ہے. قول اور فعل میں جسے تضاد کہتے ہیں وہ صاف نظر آتا ہے کہ آپ قبر کسی کی کھود دیتے ہیں, اس کے جنازے, اس کی باقیات کو نکال کے پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ جب غور کیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, ہم چلتے ہیں پہلی تصویر کی طرف جو کہ ریڈی ہے ہمارے پاس. یہ پہلی تصویر ہے, یہ جو ہے وہ نئے کنگ شہزادہ سلمان جو تھے, جو کہ اب فرما روا ہیں سعودیہ کے, یہ جنازہ لے کے جا رہے ہیں ملک عبداللہ کا. آپ صاف دیکھ سکتے ہیں یہ گریا کرتے ہوئے, روتے ہوئے جا رہے ہیں. چلیں گے نیکسٹ پکچر کے اوپر. یہ دوسری دیکھیں, اس میں فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں, قبر کے گرد لوگ رو بھی رہے ہیں. بالکل دیکھیں, فطرت انسانی جو ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتی. جو فطرت ہے انسان اس پہ خلق کیا گیا ہے. آپ کب تک ٹکرائیں گے؟ جب آپ صدمہ ہوگا تو آپ روئیں گے. جب آپ اپنے بادشاہ کو رو رہے ہیں, اپنے مردے کو رو رہے ہیں, تو کیا نماز رسول پہ رونا بدعت کیسے ہو جائے گا؟ اب اس وقت میں کہوں گا مفتیوں سے, پوری دنیا کے مفتیوں سے, کہ فتویٰ دیں, بسم اللہ کریں, آگے آئیں, فتویٰ دیں, کہیں کہ یہ بدعت انجام دیے, کہیں اس پر اگر ہمت ہے. ایک اور پکچر سے میں کہوں گا آگے آپ چلیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں. یہ دیکھیے, اس میں دیکھیں یہ سب غم سے نڈھال ہیں اور کوئی غلط بات نہیں ہے, بالکل انسان کی فطرت ہے. ایسے ہی ہوتا ہے جب کسی کا بالکل عزیز ساتھ والا بچھڑ جاتا ہے تو وہ روتا ہے. صرف ہم اپنے ناظرین کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ ہم نے جو شیخ محمد النبہان کا جو حلب سے ہم نے رپورٹ لائے ہیں, اس کے اندر یہ ایک بہت بڑے اہل سنت بزرگ عالم دین ہیں. اس کے اندر رپورٹ یہ آتی ہے کہ شام میں سرگرم دہشت گرد ٹولہ جہت النصرہ نے اس ملک کے شہر حلب میں اس کی مسجد حلب میں مسجد کتاویہ میں واقع بزرگ عالم دین کی قبر کو کھودا. تکفیری دہشت گردوں نے اس مسجد پر حملہ کر کے نمازیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا, جس کے بعد حلب کے بزرگ عالم دین شیخ محمد النبہان کی قبر کو کھود ڈالا. عینی شاہدوں کے مطابق 200 دہشت گردوں پر مشتمل تکفیری ٹولے نے مسجد پر حملہ کر کے شیخ محمد النبہان کی قبر کو کھودا اور اس کے علاوہ ان کی زوجہ, ان کی بہن اور ان کی اولاد کی قبروں کو بھی اکھاڑ دیا. واضح رہے کہ محمد بن احمد بن نعمان بن خضر جو الزبیدیہ قبیلے سے ہیں اور ان کا انتقال ہوا تھا 1978 میں, اور ماں کی طرف سے ان کا سلسلہ امام حسین علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. اصل دشمنی کی وجہ یہاں پر سامنے آ جاتی ہے کہ ان کا سلسلہ کہیں سے جا کر اگر امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے تو انہوں نے یہ بھی برداشت نہیں کیا. ہم چلتے ہیں آگے اور پکچروں کی طرف, ون بائی ون ہم دکھائیں گے کہ یہ قبریں کھودی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی نشان قبر اوپر سے مسمار کر رہے ہیں, مگر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح جنازے کو بھی انہوں نے نکالا اور بے حرمتی کی. اور وہ جو لائن میں نے آخری پڑھی اس خبر کی, وہ جا کے وہاں پر مل جاتی ہے بہان کہ ان کا سلسلہ ماں کی طرف سے امام حسین علیہ السلام سے ملتا تھا, جس کی وجہ سے ان کو اس تعصب کا نشانہ بنایا گیا. دیکھیں ڈرل ہو رہی ہے قبر میں. یہ کس مذہب میں جائز ہے کہ آپ کسی کی قبر کو کھود دیں؟ مطلب قبر کشائی کے شرعی احکام ہوتے ہیں. اگر آپ علماء کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس ایسے قبر کسی کی نہیں کھودی جاتی. قبر کشائی نہیں ہوتی, اس کے کچھ شرعی کچھ مسائل ہوتے ہیں. وہ تمام چیزیں جب صادق آتی ہیں تو قبر, یہ دیکھیے ان کی باقیات کو, ان کے جسم کو نکال کے قبر سے باہر رکھا جا رہا ہے. اور چلتے ہیں ایک آدھ پکچر اگر اور ہے تو اس کو بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو. یہ قبر کھود دی ہے, دیکھیں یہ انسان کہنے کے لائق انسان ہے. یہ جو آدمی ہے یہ انسان کہنے کے زمرے میں آتا ہے. یہ کسی کی قبر کے اندر کودا ہوا ہے اور وہاں سے ان کے قبر میں سے جو ان کی باقیات ہیں نکال کے باہر پھینک رہا ہے. اور اس کے بعد ایک آخری تصویر کو میں اور شیئر کروں گا. یہ دیکھیے یہ تمام آپ کو ہم نے دکھایا, اور ہم ان خبروں کو, ان پکس کو بیچ میں آپ کی جب ہم لائیو کالز کھولیں گے آپ کی فرمائش پر ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ بھی کر دیں گے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے. مطلب اگر آپ شرک کہتے ہیں, بدعت کہتے ہیں, آپ کے نزدیک قبروں کو زمین سے اونچا نہیں ہونا چاہیے اور ان کو لیول ہونا چاہیے, تو بھائی یہ کیا ہے؟ اس میں تو قبر کھودی گئی. پھر میں نے وہ پوری رپورٹ بھی پڑھی, ان کا سلسلہ نسب جا کے امام حسین علیہ السلام سے ملتا تھا ماں کی طرف سے. تو آپ کو برداشت نہیں ہوا, آپ نے ڈرل کری, قبر کھودی, لاش کی باقیات کو باہر نکال کے پھینکا. کیا آپ اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں؟ کیا چیز آپ دکھانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ کو صاف صاف کہہ دیں کہ آپ کو اسلام کے آثار سے دشمنی ہے. نہ شیعہ نہ سنی, آپ کو ہر اس شخص سے دشمنی ہے
جس نے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے لیے کچھ کام کیا، جس کی آواز الہی آواز رہی، جس نے لوگوں کو متحد کیا، اسلام میں دنگا فساد انتشار کو روکا، آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. آپ اس کی اگر آپ کو وہ ملے تو آپ قتل کر دیتے ہیں، نہ ملے تو قبر کھود دیتے ہیں. کیا آپ کا اسلام ہے؟ مبارک ہو آپ کو. تو یہ تو تھی ناظرین ہماری آج کی پکچرز، اور اس پر بھی بات ہوتی رہے گی کہ اور ابھی ہم کچھ دیر میں ہم کچھ لائیو کالز کے لیے میں کہوں گا کہ آپ لائیو کالز کھول دیں، تو جو لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس شامل ہوں گے، کیونکہ ہم اس سے پہلے مطلب آپ کی آراء ہمیں درکار ہوتی ہیں. ہم اپنے پروگرام میں آپ سے گفتگو کیا کرتے ہیں اور بہت ہی مفید گفتگو ہمارے کالرز آگر کرتے ہیں. مختلف اینگلز جو ان خبروں کے ہوتے ہیں، مختلف زاویے ایک عوام سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اور مطلب لوگ اس کو کس طرح سوچ رہے ہیں، اس کے مزید اور اینگلز کیا ہیں. تو میں ایم سی آر سے گزارش کروں گا کہ لائیو نمبرز ڈسپلے کر دیں، اور جو ہمارے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو ہم ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. تو یہ سب کچھ دکھایا ہم نے اپنے ناظرین کو آج کہ اس کا مطلب کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے. مطلب میں سمجھتی ہوں میرے اب یہ پکچرز دیکھنے کے بعد میرے دماغ میں حضرت رسول خدا کا قول آیا کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس سے دوسرا مسلمان حفظ و ایمان میں رہے، تو چاہے وہ مرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو. اب یہ عالم جو بزرگ، چلے عالم بھی نہیں کہتے، بزرگ بھی نہیں کہتے، ایک کلمہ گو انسان تھے. جی ہاں. تو وہ کلمہ گو انسان بتائیں جو دوسرا کلمہ گو ہے اور وہی ان کی قبر کی اتنی توہین کر رہا ہے، تو یہ کون سا مذہب، کون سا فرقہ بتاتا ہے. تو حضرت رسول خدا کو اگر یہ کلمہ گو ماننے والے ہیں، اور اگر یہ اس وقت اگر یہ پروگرام دیکھیں، تو میں ان سے یہ بتانا چاہوں گی کہ امام مسلم جو مسلم ورلڈ کے بہت اچھے کہتے ہیں امام رہ چکے ہیں، جن کو ہمارے اہل سنت بہن بھائی بہت اپنا ایک امام مانتے ہیں ان کی، جی ہاں، تعظیم کے حساب سے، مطلب ہمارے لیے بھی عالم تھے، اس لیے با احترام ہے. تو امام مسلم کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا اپنی والدہ کی قبر پر جاتے تھے اور ان کے لیے روتے بھی تھے، اور جنت المعلی میں جو اسلام کا پہلا قبرستان ہے وہاں پر جناب خدیجہ الکبریٰ اور بہت ساری عظیم ہستیوں کی قبریں تھیں. اور اسی سے میں آپ کو، اور مسلم صحیح مسلم میں ہی لکھا ہے بے حق شعب الایمان، کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جو بھی شب جمعہ یا جمعے کے روز اپنے والدین کے قبروں پر جا کر فاتحہ کرے گا تو اللہ اس کے نیک بندوں میں شمار کرے گا اور گناہگاروں کو معاف کرے گا. اور صحیح مسلم میں امام مسلم کہتے ہیں، اب جس کو یہ حوالہ چاہیے میں اس کو حوالہ دینا چاہتی ہوں، والیوم 2 پیج 268، والیوم 2 پیج 268. رسول خدا نے فرمایا کہ معراج کی رات کو جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ عبادت میں مشغول تھے. جناب رسول خدا سے کسی نے پوچھا، انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، کہ نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ اپنے مرنے کے بعد اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. اس سے ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ والی بات نہیں. وہ تو انبیاء ہیں، عام انسانوں کے لیے بھی انہوں نے فرمایا کہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ کے عشق میں، اللہ کے محبت میں، کہ کیونکہ وہ لائق عبادت ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ میری جو 2-3 میں نے آپ کو روایات پیش کی ہیں، وہ پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہماری اہل تشیع کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے. تو اگر یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو داعش کے لوگ ہیں یہ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں اور انہوں نے کون سا فکری علم حاصل کیا ہے کہ جہاں پر لکھا ہے کہ قبروں کی توہین کرنی چاہیے. جب سے ہم اس پروگرام میں ان کی تمام نقل و حرکت کو دکھا رہے ہیں اور داعش کو ہم اس وقت سے پروگرام میں اپڈیٹ کر رہے ہیں جب داعش کا نام، یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر یہ جبہۃ النصرہ سے لڑ کے الگ ہوئے تھے اور ان کو کوئی واضح جو ہے وہ کامیابی نہیں مل سکی تھی، اس وقت سے ہم نے اس خطرے کو احساس کیا اور اس کے اوپر ہم اپڈیٹ دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے سربراہ کا نام سامنے آیا اور انہوں نے لشکر کشی کری، اس کے بعد یہ عراق میں داخل ہوئے، انہوں نے وہاں قتل عام کیا اور باقاعدہ بڑھتے پھر اس کو میڈیا نے ہائپ دی، ویسٹرن میڈیا نے ہائپ دی اس کو باقاعدہ، اور پھر اس کا جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک پکچر کے اوپر آ گئی کہ یہ ایک ہوا، جس کو کہتے ہیں ہوا، یہ ہوا بن گیا. پھر اس کے خلاف 40 ملکوں کے اتحاد نے حملہ کیا، وہ
حملہ کیا تھا وہ بھی ہم نے دکھایا کہ اس میں انہوں نے ان کو اسلحہ ہی پہنچایا جی آن گراؤنڈ، ان کو جو ہے وہ بیٹل میں وہ انہوں نے آمنیشن ان کو ڈراپ کیا اور کہا کہ جی غلطی سے گر گیا، غلطی سے ایک آدھ پیکٹ گرتا ہے، ہیوج آمنیشن انہوں نے وہاں گرا کے اور چلے گئے اور مارا کسی کو نہیں. تو وہ بھی ایک ڈرامہ تھا، وہ بھی ناکام ہوا اور انہوں نے اس کو تقویت دی. پھر ہم اپنے پروگرامز میں اس کو اپڈیٹ کرتے چلے آئے کہ عراق کے اندر جو ہے وہ پھر ایک نیا سلسلہ کار شروع ہوا. جی اور یہ محرم سے شروع کی بات ہے جب انہوں نے کربلا پہ حملے کی دھمکی دی تھی. جی اور اس دھمکی کا اثر یہ ہوا کہ ایک عام آدمی بھی اٹھ کے رضاکار فورس میں بھرتی ہوا اور کئی لاکھ جو ہے وہ ملین کے برابر جو ہے وہ رضاکار جمع ہوئے اور مختلف عاشورہ بریگیڈ، سرائے السلام اور اصحاب الحق اور مختلف ناموں کے ساتھ مختلف پرچموں سے ان کے اوپر جا کے کربلا کا دفاع جو ہے وہ سامرا سے کیا گیا کہ اس سے پہلے کہ یہ کربلا کو دو جانب سے حملہ کر کے پامال کریں اور لوگوں کو قتل عام کریں اور کوفے میں مقدس مقامات کو گرائیں، نجف کی طرف بڑھیں، تو اس سے پہلے یہ آگے بڑھیں، پیش قدمی کریں. مجاہدین نے حرکت کر کے، جو رضاکار تھے انہوں نے حرکت کر کے جا کے ان کو موصل میں جا لیا اور سامرا کے بارڈر سے جا لیا. اور اس میں ہم اپڈیٹ بھی کرتے رہے جو کہ مشہور و معروف لوگوں کی کچھ نام جو کہ پاکستانی اور ہندوستانی زائرین بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے شہید علی نواب الہندی جو کہ ہاف عرب تھے اور ہاف انڈین تھے. تو کوئی ظاہر میں نہیں سمجھتا انڈیا اور پاکستان کا جو کہ آف سیزن میں کربلا گیا اور علی نواب ہندی کو وہ نہ جانتا ہوں. وہ بہت مشہور و معروف نام تھا. ان کی شہادت ہوئی، ان کا جنازہ وہاں سے آیا، کربلا میں تشییع ہوئی. تمام بزرگ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ شامل ہوتے. یہ تمام چیزیں ہم اپڈیٹ کرتے چلے آئے ہیں اور اب داعش کا صورتحال یہ ہے کہ اب وہ موصل سے مار کھا کے بھاگ رہے ہیں. جی بعض جگہوں پر وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں، چاروں سائڈ سے ان کو کچھ ملیشیاز نے گھیرا ہوا ہے. یہ ایک ایسے وقت میں جو کہ یہ ان کی موت واقع ہوئی ہے ملک عبداللہ کی، کہ معاملات یہ ہو رہے ہیں کہ جو مطلب کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے لیے جو فنڈز وغیرہ ہیں جو دہشت گردی میں اور یہ چیزیں گاڑیاں بھی پکڑی گئیں، ان کی نمبر پلیٹس کی تھیں، یہ سب چیزیں ہم نے دکھائیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب نئے جو بادشاہ آئے ہیں انہوں نے رسمی بیان تو دیا ہے کہ تمام پالیسیوں کو کیری آن کیا جائے گا، انہی کے اوپر رہا جائے گا، انہی کو چلایا جائے گا. مگر دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ اس حساب سے ان چیزوں کو چلا پائیں گے یا واضح تبدیلیاں رونما ہوں گی. کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اب باقاعدہ چیزیں بہت زیادہ چینج ہونے کو آ گئی ہیں. کیونکہ بہت زیادہ جو منظرنامہ ہے اس وقت میپ کے اوپر، وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ چینج ہو گئی ہیں. بریک ریڈی ہے تو ہم سے ایک بریک کہا جا رہا ہے، تو ہم ایک مختصر سی بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی اس بات کو پورا کمپلیٹ کریں گے. لیتے ہیں مختصر سی بریک.